جی السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا دوست شاہد خان نیو یارک سے، اور آپ کے لیے آج کچھ نئی انفارمیشن لے کے آیا ہوں، کیونکہ میری پورے پیچھے ویڈیو جو میری آئی تھی پریویسلی اس میں کچھ تھوڑی سی انفارمیشن رہ گئی تھی، کیونکہ میں اس میں بتا رہا تھا کہ جب آپ باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، باہر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو بہت سے مناسب، غیر مناسب، اچھے، برے، ادھورے، ہر طرح کے مشورے ملتے ہیں، جس کو کہ لے کے چلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کس پہ دھیان دیں، کس پہ دھیان نہ دیں، کس پہ آپ اعتبار کریں، کس پہ اعتبار نہ کریں۔ تو اس طرح کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اور میں بھی کیونکہ 2010 کا یہاں پر آیا ہوں امریکہ میں، اور میں یہاں پر جب آیا اور میں نے جس طریقے سے ان سب چیزوں کا آمنا سامنا کیا، لوگوں سے ملا، یہاں پر ان کے محکموں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا۔ میں جب یہاں پر امریکہ آیا تھا تو میرے پاس صرف $100 تھے۔ میں پاکستان میں بھی، جیسے میں نے بتایا کہ میں نان پروفٹ آرگنائزیشن میں NGOs کے ساتھ کام کرتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ NGOs میں اور بھی انتہا پسندی کی حوالے سے جو سوشل ویلفیئر تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ ان کے جھگڑے اور کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل رہتے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے گوجرے میں، آپ کو یاد ہو کہ ایک گاؤں کو آگ لگائی تھی، کرسچن نے گاؤں کو، تو تب سے پھر مسئلہ بڑا بن گیا تھا، اور اس وقت نیا نیا تازہ لال مسجد کا واقعہ ہوا، پھر وہ معاملات بہت زیادہ بھیانک ہوتے جا رہے تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جی، اور میں ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، وہاں پر وہ پرائیویٹائز ہو رہا تھا، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ پرائیویٹ ہوگا نہیں ہوگا، ہمیں تنخواہیں ملیں گی نہیں ملیں گی، پینشن ملے گی نہیں ملے گی۔ لہذا میں نے خود ہی سے گولڈن شیک ہینڈ ان کو میں نے خود لکھ کے دیا کہ جی مجھے گولڈن شیک ہینڈ نہیں چاہیے، مجھے آپ میری نارمل آفٹر دی کمپلیشن آف 25 ایئر سروسز مجھے آپ پینشن دے دیں۔ میں نے وہ پینشن لی، تو وہ بس حالات بڑے خراب تھے معاشی قسم کے، لہذا جو کچھ پیسے بچے وہ میرے وہیں پر لگ گئے 6-7 مہینوں میں، اور جب میں امریکہ آنے کا سوچا تو میری جیب میں صرف $100 رہ گیا، اور میں وہ لے کے امریکہ آ گیا 3 مارچ 2010 کو۔ 3 مارچ 2010 کو میں جی وہ $100 لے کے امریکہ پہنچا۔ امریکہ میں ہم ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے تھے، یہاں پر لوزیانہ میں ایک اسٹیٹ ہے، لوزیانہ اسٹیٹ ہے، اور اس کا شہر ہے لیک چارلس۔ تو میں جی 3 مارچ 2010 کو وہاں پہنچا، اور وہاں پر ہم نے جی 3 ہفتے میں نے ایک چرچ میں پناہ لی، اس چرچ میں رہا، اور میں جیسے رہا ہوں اس چرچ میں، وہ مجھے پتہ ہے یا میرے خدا کو پتہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ، حلال فوڈ کا مسئلہ وہاں پر، اور چرچ میں رہنا، پھر ان کے اپنے نارمز ہیں، ان کی اپنا ریلیجیس ہے، تو وہ میرے لیے بڑے وہ تکلیف دہ چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو میں نے پھر وہاں سے انٹرنیٹ سے پتہ کیا کہ لٹل پاکستان ہے، بہت بڑی کمیونٹی ہے یہاں پر نیو یارک میں، تو میں نے پھر یہاں آنے کا سوچا۔ تو یہاں پر آنے کے لیے سوچا تو مجھے وہاں بائی ایئر تو میں آ نہیں سکتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ مجھے اس آرگنائزیشن نے، وہ جو چرچ آرگنائزیشن تھی جن کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا، انہوں نے $165 اکٹھے کیے میرے لیے، اور یہ کیا انہوں نے کہ گرے ہاؤنڈ بس مجھے اس کی ٹکٹ لے دی، جیسے یہاں پر ڈائیو وغیرہ ہیں پاکستان میں، ڈائیو ہے یا نیو خان ہے، اور اس نے جی تقریباً 46 گھنٹے لگائے ہیں جی، اور اس نے میرا تقریباً آدھا امریکہ گھوما ہے، یعنی کہ میں نے اپنے پہلے ہی 3 ہفتوں میں آدھے سے زیادہ امریکہ دیکھ لیا بائی روڈ۔ پھر میں جی نیو یارک پہنچا، اور پھر نیو یارک پہنچ کے پھر میرے ساتھ کیا حالات ہوئے، میں کیسے آیا، میرا پہلے جو 2 دن تھے، کیونکہ مجھے یہاں پر کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، میرے پاس 2 بڑے بڑے بیگ تھے، تیسرا میرا ایک ہینڈ بیگ تھا جس میں لیپ ٹاپ وغیرہ تھا،
وہ بیگ میں نے کسی دکان پہ رکھے، ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے بڑی مشکل سے رکھ لیے۔ پھر میں وہاں سے پیدل آیا 5 منٹ میں کونی آئلینڈ ایونیو، کونی آئلینڈ ایونیو آ گیا، جہاں پر پاکستانیوں کی بہت بڑی آبادی ہے، 20-25 ہزار لوگوں کی، اور وہاں پر پنجابی بولی جاتی ہے، اور پنجابی میں سائن بورڈ دکانوں پہ لگے ہوئے ہیں، گروسری اسٹور ہیں، 24 گھنٹے دکانیں کھلی ہوتی ہیں، 24 گھنٹے لانڈری مارٹ کھلے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے تندور کھلے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے مٹھائیوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جی۔ مسجد یا وہاں پر ہے، اتنی بڑی مسجد ہے کہ اتنی بڑی مسجد لاہور کے کسی محلے میں نہیں ہوگی، کم از کم 4-5 ہزار بندہ نماز پڑھ سکتا ہے ایک وقت میں۔ عید کی وہاں پر 3 نمازیں ہوتی ہیں، جمعے کے والے دن کم از کم 3-4 ہزار بندہ ہوتا ہے نیو یارک میں، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ٹیلی فون کر کر کے، شاہد بھائی آپ وہ نماز پڑھنے گئے تھے تو وہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ والے آپ کو پکڑ